یہ لنڈے کے مفتی ہیں سارے. میں نے آپ کو خبردار کیا اس طرح کی بات نہیں کرتا. زبان سنبھال کے گل کر چنگیز کا عقل نہ گل کریا کر. ٹھیک ہے لنڈے کے اور تیرا لنڈے کا جو طریقہ ہوتا نہیں یاد آتا. مفتی مبشر صاحب السلام علیکم. بس کیجیے اب. جی مفتی صاحب. مفتی مبشر میں تو وہ قادیانی چنگیز سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ اب چلے گئے ہیں، تو اب میں کس سے بات کروں؟ بس وہ بات گڑبڑ چل رہی تھی، آپ اپنی بات کیجیے. یہ کوئی نئی آئی ڈی آئی ہے یہ مفتی مبشر والی، یہ کون ہے؟ پتہ نہیں. یہ کو ذلی بروزی آ گیا مفتی صاحب. فیک آئی ڈی ہے. ٹھیک نہیں، وہ قادیانی تو چلا گیا، تو اب میں کس سے بات کروں؟ قادیانی سے بات کرنی تھی تو وہ چلا ہی ہے. مفتی صاحب ہے تھلوں پپو نہ لے لیے بھی مرزئی ہے. ہاں جی، کسی قادیانی کو اٹھائیں تاکہ اس سے ایک سوال کرنا تھا. اصل میں نے آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نئی چیز سامنے آئی تھی، تو میں نے کہا کسی قادیانی سے جا کے پوچھتے ہیں. لقمان صاحب کو میں نے اٹھایا. کون ہے؟ اچھا جی لقمان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر صاحب میں سن رہا تھا آپ کی باتیں. چلو، انہوں نے اب اپنی سٹوری شروع کر دی ہے. پہلے آپ نے جو بات کہی تھی وہ میں نے آپ قادیانی ہیں تو میں آپ سے ایک سوال بس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کریں سوال. کیا کرنا ہے سوال جی، آپ کا؟ آپ بڑی کے ویسے سوالوں کے ہمارے پاس جواب ہے تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی دل کو تسلی دیتا ہے، اور وہ اللہ نے آپ کو لگا دی ہوئی ہے مہر، تو اب ہم اس مہر کو توڑ تو سکتے نہیں. چلے میں سوال کر لوں. جی 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 اچھا، گزارش یہ ہے کہ میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ کیا کسی نابالغ بچے کی یعنی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ کا جو دین ہے، ایک سوال تو ابھی سن لے یار. سوال ابھی سنا کو نہیں ہے تو بیچ میں بولنا شروع ہو گیا. سوال پہلے سن لیں تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی رہے. یہ دین قادیانیت کے اندر جو مرزا قادیانی کا جو دین تھا، اس کے اندر یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ بس یہ پوچھنا ہے کہ نابالغ لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں. جی مرزا قادیانی صاحب کا کوئی دین نہیں تھا. وہ دین جو بھی تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا تھا. اگر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے اس کی اجازت. یہ پیچھے سے شور آ رہا ہے. ہاں جی، مرزا صاحب کا تو کوئی دین نہیں تھا. مرزا صاحب تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تھے. تو اگر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے کہ کسی نابالغ کا نکاح کیا جا سکے تو ہے، اگر وہ نہیں ہے تو نہیں ہے. باقی مرزا صاحب کا کوئی دین دون نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرزا صاحب کوئی دین نہیں لے کے آئے. اچھا، جواب جب دے لیں تو پھر بتائیں کہ بھائی میں نے بات کر لی ہے، تاکہ پھر ہم بول لیں. وہ پھر نا بیچ میں بات ٹوکنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. میں بالکل مختصر ہی بولتا ہوں، میری بات ختم ہو گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہے کہ آپ سے آج نئی بات ہم نے سنی ہے کہ مرزا قادیانی کا کوئی دین مذہب نہیں تھا. مرزا صاحب قادیانی کا کوئی دین بھائی نہیں. بات بیچ میں یا تو آپ کر لیں، اپنی بات کر لیں. نہیں، یہ ایسے ہی ہوگی بات. آپ کے ساتھ جب بھی بات ہوگی ایسے ہی ہوگی، یعنی بد تہذیبی سے. سوال در سوال، جواب در جواب، سوال پہ سوال چڑھے گا، جواب پہ جواب چڑھے گا، لفظ پہ لفظ چڑھے گا. ہاں، کیونکہ میں نے آپ کے گفتگو کے انداز دیکھے ہوئے ہیں، جو آپ یوٹیوب پہ کرتے ہیں، جو یہاں پہ کرتے ہیں. اچھا، بات کر لیجیے. بول لوں؟ ہاں جی ہاں جی بولیں. بیچ میں بولیں گے تو نہیں؟ ضرورت پڑی تو ضرور. نہیں، میں آپ کو کہوں گا. میری ایسی بد تہذیبی والی عادت ہی نہیں. میں اگلے کو کہتا ہوں جی میں بات کمپلیٹ کر لی، اب آپ بول لیں. وہ مفتی مبشر صاحب، میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ. مجھے پتہ ہے آپ تہذیب والے ہیں یا بد تہذیب والے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے. بول لوں؟ اجازت ہے؟ جی جی اجازت ہے آپ کو. بولیں گے تو نہیں بیچ میں؟ جی نہیں. اچھا، یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا کوئی دین نہیں تھا. شکر ہے آج آپ نے تسلیم بھی کر لیا کہ مرزا قادیانی کا کوئی دین مذہب نہیں تھا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پوری جماعت احمدیہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرے گی. اور چلیں، آج آپ نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ مرزا قادیانی کا کوئی دین مذہب نہیں تھا. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ
یہ مبارک احمد مرزا قادیانی کا جو بیٹا تھا، جو بچپن کے اندر ہی ٹائیفائڈ کے مرض کے اندر گرفتار ہو گیا، بیمار ہو گیا تھا، تو ابھی وہ نابالغ تھا، تقریباً 5-6 سال اس کی عمر تھی، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ جی تو بتائیں بات کریں۔ بھائی سن تو لیں، بات تو سن لیں یار، حد ہو گئی ہے یار، کمال ہوگی، بات ابھی کر رہا ہوں، بات میرے ابھی لفظ منہ میں ہوتے ہیں، ابھی میں ٹوک دیتے ہیں یار۔ سارے ہی قادیانی تم چاہتے ہو کہ ہم مرزا قادیانی بن جائیں، مسیح موعود بن جائیں؟ وہ بھی ایسا ہی بدتمیز انسان تھا، اور تم لوگ بھی سارے ہی ایسے ہی ہو۔ یہ دیکھ بات لیں تو سننے، اب بات اب کرنے دیکھ تو دو لینا، پہلے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا تہذیب والا ہوں، تو بات اب کرنے دینا، بات کرنے دے۔ آپ مرزا قادیانی جیسی بدتمیزی کریں گے تو ہم آپ کو نشاندہی نہیں کریں گے، اب آپ دیکھ لینا، آپ نہ کریں، مرزا قادیانی والی بدتمیزی نہ کریں تو ہم آپ کو مسیح موعود نہ کہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا اس طرح ہو۔ اچھا سنیں، تو مبارک احمد بیمار ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ اس کو ہو جاتا ہے، تو کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ مبارک احمد کی شادی ہو رہی ہے، تو مرزا قادیانی کو وہ آ کے خواب بتاتا ہے، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، ان لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھتا ہے، تو کوئی اور لوگ اس کو پھر تعبیر بتاتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بچہ مر جائے گا، ہاں اگر اس کی سچ مچ کی شادی تم کر دو گے تو پھر یہ بچہ بچ جائے گا، تو لہٰذا تم اس کی شادی کر دو۔ مرزا قادیانی ایک لڑکی مریم، ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ کی بیٹی، اس کا رشتہ مانگتا ہے کہ بھائی اس بیٹے میرے کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بہرحال یہ ہے کہ مختصر یہ کہ زبردستی، نہ ہی اس کے گھر والے مطمئن ہوتے ہیں، نہ ہی وہ بچی تو بچی یہ ہے تو وہ بھی مطمئن نہیں ہوتی، تو زبردستی شادی کر دی گئی، لیکن پھر بھی وہ مبارک احمد جو تھا وہ مر گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس لڑکی مریم کی شادی جو ہے وہ 2 نمبر خلیفہ تمہارا جو ہے اس کے ساتھ شادی کی گئی۔ تو میں نے صرف یہ سوال کرنا تھا کہ یہ آیا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ اچھا، میں اس تو یہ شادی سوال، جی آپ کی اب میں نے پیدائش، بات کمپلیٹ کر لی۔ آپ کی پیدائش اس شادی کی وجہ سے تو نہیں ہوئی کہیں؟ کیوں بات کر لیں تو بتائیے گا، پھر میں بات کروں گا۔ میں نے اسی طرح بات کی، کیا آپ کی شادی آپ کی پیدائش اس شادی کی وجہ سے تو نہیں نہ ہوئی؟ مطلب یہ کیا ہے کہ ایویں فضول سے اسی طرح کے وہ الزامات حضرت عائشہ پر لگا دیتے ہیں، 9 سال کی عمر تھی اور یہ وہی کام آپ نے پکڑ لیا ہے، یہ کو ہے کرنے والی بات؟ وہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، وہ نابالغ کرے بالغ کرے، جس کی بیٹی ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ کا کیا کام ہے ہمیں بیچ میں مداخلت کرنا؟ وہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، وہ جو مرضی کریں۔ ان کو بڑا کر دیں جی، ان کو بڑا کر دیں، پیر صاحب ان کو ذرا بڑا کر دیں۔ بات کر لیں تو پھر بتائیے گا، پھر میں میں بات نے کروں۔ کر لیا، میں نے بات کر جی لی اچھا جی، اچھا یہ ہے الفضل اخبار ہے، اور 1 اگست 1944 کا شمارہ ہے، اور یہ مبارک احمد مرحوم، ٹھیک ہے، اور اس کی خبر گیری سیالکوٹ کی ایک خاتون کرتی تھی جس کا عرف دادی پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ بچہ تھا مرزا قادیانی کا کہ ماں اس کی رکھوالی نہیں کرتی تھی، یعنی نچھو بیگم، نصرت جہاں بیگم اپنا اس کو بچہ ہی نہیں سمجھتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی رکھوالی مرزا قادیانی کے بیٹے کی نہیں کی، الگ سے ایک آیا رکھی ہوئی تھی کہ جو اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اچھا یہ ہے کہ یہ 1907 میں وہ بیمار ہو گیا اور اس کو شدید قسم کا ٹائیفائڈ کا حملہ ہو گیا۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں تو یہاں پر اس کی بیماری کے یام میں کسی شخص نے خواب دیکھا کہ مبارک احمد کی شادی ہو رہی ہے۔ معبرین نے لکھا ہے کہ اگر شادی غیر معمول عورت سے ہو تو اس کی تعبیر موت ہوتی ہے، مگر بعض معبرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ایسے خواب کو ظاہری صورت میں پورا کر دیا جائے تو بعض دفعہ یہ تعبیر ٹل جاتی ہے۔ بس جب خواب دیکھنے والے نے حضرت مسیح موعود علیہ شلوار کو اپنا یہ خواب سنایا تو حضرت مسیح موعود علیہ شلوار نے فرمایا کہ معبرین نے لکھا ہے کہ اس کی تعبیر تو موت ہے، مگر اسے ظاہری رنگ میں پورا کر دینے کی صورت میں بعض دفعہ یہ تعبیر ٹل جاتی ہے، اس لیے آؤ مبارک احمد کی شادی کر دیں۔
گویا وہ بچہ جسے شادی بیاہ کا کچھ بھی علم نہ تھا، حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کو اس کی شادی کا فکر ہوا۔ جس وقت حضرت مسیح موتر علیہ شلوار یہ باتیں کر رہے تھے تو اتفاقاً ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ کے گھر سے جو بطور مہمان آئے ہوئے تھے صحن میں نظر آئے۔ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے ان کو بلایا اور فرمایا، ہمارا منشا ہے کہ مبارک احمد کی شادی کر دیں، آپ کی لڑکی مریم ہے، اگر آپ پسند کریں تو اس سے شادی مبارک احمد کی شادی کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن اگر حضور کچھ مہلت دیں تو ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ لوں۔ تو ان ڈاکٹر صاحب مرحوم اور ان کی اہل و عیال گول کمرے میں رہتے تھے، وہ نیچے گئے اور جیسا کہ بعد کے واقعات معلوم ہوئے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب شاید وہاں نہ تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا تو وہ آگے، جب وہ آئے تو انہوں نے اس رنگ میں ان سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تب کوئی داخل ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کے ایمان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ آپ کے ایمان کی آزمائش کرے تو کیا آپ پکے رہیں گے؟ ان کی اس وقت دو خیال تھے کہ شاید ان کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو یہ رشتہ کرنے میں تعامل ہو۔ ایک تو یہ کہ اس سے قبل ان کے خاندان کی کوئی لڑکی کسی غیر سید کے ساتھ نہ بیاہی گئی تھی، اور دوسرا یہ کہ مبارک احمد ایک مہلک بیماری میں مبتلا تھا، اور ڈاکٹر صاحب مرحوم خود یہ لفظ کچھ مٹے ہوئے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیے، فیصد خطرے سے پر ہے اور اس سے لڑکی کے ماتھے پر جلد ہی بیوگی کا ٹیکہ لگنے کا خوف ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں کو یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو ڈاکٹر صاحب کمزوری دکھائیں اور ان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی آزمائش کرے تو کیا آپ پکے رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت کرے گا۔ اس پر والدہ مرحوم بیگم مرحومہ سے ان کو بات سنائی اور بتایا کہ اس طرح میں اوپر گئی تھی، حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے فرمایا کہ مریم کی شادی مبارک احمد سے کر دے۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اگر حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کو یہ پسند ہے تو ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر مریم بیگم مرحومہ کی والدہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈالے، اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس پر ڈاکٹر مرحوم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا تم کو یہ تعلق پسند نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے پسند ہے، بات یہ ہے کہ جب سے حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے حضرت کانا جی نے نکاح کا ارشاد فرمایا تھا، میرا دل دھڑک رہا تھا اور میں ڈرتی تھی کہ کہیں آپ کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، اور اب آپ کا یہ جواب سن کر میں خوشی سے اپنے آنسو روک نہیں سکی، چنانچہ یہ شادی ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکی بیوہ بھی ہو گئی۔ اچھا یہاں پہ بڑے سوالات ہیں نا۔ ایک تو یہ کہ ایمان ضائع کرنے کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ ایک حرام کام کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک بچہ ابھی نابالغ ہے، اوپر سے وہ بیمار ہے۔ یہ دو حرام کام کیے مرزا قادیانی نے، یہ کون سی شریعت تھی؟ سمجھا جائے گا کہ یہ شریعت مرزا قادیانی تھی، یہ شریعت قادیانیہ ہے، یہ دین اسلام تو نہیں ہے، یہ دین قادیانیت ہے۔ ٹھیک ہے، جواب دیتا ہوں میں آپ کو اس کا۔ اچھا پیر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی براٹ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری براٹ پہ آ کر حضرت مسیح السلام نہ کہیں، آپ مرزا صاحب کہیں تو کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اور دوسرے، لیکن میں آپ کی براٹ پر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا ان کو حق ہے کہ وہ الفاظ ایسے استعمال کریں؟ پیر صاحب اگر آپ ہیں تو صرف اس کا جواب ناصر صاحب جواب چاہیے، قادیانی مولوی صاحب نہیں، ابھی نہیں بولنا، اسکانی صاحب نے بولنا ہی نہیں۔ ٹھہر جا کیوں نہیں بولنا؟ ان کی براٹ ہے، نہیں میری براٹ ہے، میری براٹ ہے، یہ میری براٹ ہے، بات کریں مجھ سے، میری براٹ ہے، نہیں انہوں نے بولنا۔ میں جواب دیتا ہوں ان کو۔ ہاں چلے جواب دینا، یہ کون سی شریعت تھی؟ مرزا قادیانی یہ حرام کاریاں کر رہا ہے اور کروا رہا ہے،
یہ حرام ਤੇਰੀ کام ਮੈਂ کر رہا ہے اور ਭੈਣ ਦੀ کروا رہا ਕੁਸ ہے ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਲਾਨਤ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ہاں ਕੁੱਤੇ ਦੇ ہاں یہی جواب دیں گالیاں دے گالیاں دے یہی جواب ہے تھلے کیوں لایا انہوں تبلیغ تے پوری کر لینے دے یار اتارے نہ بھائی اگر کسی نے اتارا ہے تو اتارے نہیں ان کو گالیاں دینے دیں یہ تبلیغ ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے قوم کو پتا چلنا چاہیے قادیانیوں کا جواب کیسا ہوتا ہے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے قادیانیوں کیسا جواب دیتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے مرزا قادیانی نے کہا تھا مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ میرے فرقے کے لوگ ایک منٹ ٹھہر بریک رکھ ہوں تیرا ٹائم نہیں ہے نا میرا ٹائم ہے تو بریک رکھنا چلے جب جواب تیرا دیں ٹائم آئے گا جواب تو دیں تو پھر قادیانی بولنا اپنے ٹائم مربی وچ ناصر صاحب جواب دیں یہ کون سا خنزیر دین ہے؟ او خنزیرہ تو کہنا ہے کہ اپنے ٹائم وچ بولو تے خنزیرہ اپنے ٹائم وچ بولی نا بیچارہ تو تیرا ٹائم آئے گا تو پھر تو بولی خنزیر میرا ٹائم ہے تو چپ کر خنزیر چپ کر تو جب تو تیرا ٹائم آیا تو پھر تو بولی ایک منٹ ٹھہر جا پیر صاحب کیا یہ رائٹ جیسے انہوں نے باتیں کی ہیں اور مجھے بھی پیر صاحب رائٹ ہے نے ایسے نہیں بات بولنا کرنے کے اور پیر صاحب نے نہیں بولنا مجھے جواب چاہیے مجھے جواب ٹھہر چاہیے جا نہیں پیر صاحب نے بولنا مجھے جواب تو پھر چاہیے پیر صاحب بھی بہت بڑے خنزیر ہیں جو براٹ لگا کر ایسی باتیں کروا جواب رہے دے، ہیں ان جواب سے دے، بڑا گالیاں، خنزیر گالیاں، کون ہے پھر گالیاں۔ اگر نہیں بولیں گے تو گالیاں دے، اگر وہ کھول کے ہمیں گالیاں کہتے دے۔ ہیں ہاں دے رہا ہوں نا سنو وہ کیا ہو گیا اتارے نہیں یار اتارے نہیں ان کو کوئی نہ اتارے تبلیغ کرنے دینے مرزا قادیانی بھی ایسے ہی تبلیغ کرتا تھا وہ اپنے نام ماننے والوں کو گالیاں دیتا تھا یہی کام تو مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے یہی کام یہ قادیانی کرتے ہیں ہاں جی گالیاں نکالیں جی ناصر صاحب نکالیں دیکھیں جی، آپ اپنے خنزیر تو اپنے اس ٹائم وچ بولی نا خنزیرہ پہلے مجھے بات کرنے دو ناصر ٹھہر جا تو چپ کر جب یہ بات کر رہا تھا دیکھے برائٹ پہ یہ جو الفاظ استعمال کر او یار تو ٹھہر جانا ایک منٹ چپ کر جا سارے خنزیر ایک دم بولو گے مینوں پتا ہے کہ تسی چاہ ٹھہر جا تو میں نے تو آپ کو کچھ نہیں بات یہ کر رہا ہوں تو پھر بات کرو بات بتاؤ کہ یہ جو الفاظ استعمال کر رہا تھا یہ کیا کر رہا تھا انہوں نے غلط کیا میں اچھا یہ نہیں صرف اتنا بتا دیں کہ کیا نہ یہ کہ مبارک احمد کی بچے چپ کرو کی تیری شادی بہن نو لانا دیا کتے دیا پترا چپ کر ایک منٹ اپنے ٹائم وچ بولی دلیا ٹھہر جا ٹھیک اچھا خنزیر کی زبان استعمال ٹھہر اچھا جی آپ ابو عادل بھائی آپ بول رہے ہیں بتائیں مجھے کہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں کیا مجھے بھی رائٹ ہے کہ میں ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں مبارک احمد کی شادی او مرزا ٹھہر قادیانی نے او خنزیر ٹھہر جا خنزیرہ چپ کر اپنے ٹائم وچ بولی خنزیرہ میں تینوں دساں گا جدو میرا ٹائم پورا آیا اچھا آپ اب رافع صاحب بتائیں کہ کیا جو الفاظ اس نے استعمال کیے میں بھی ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں ہاں نہیں وہ تو آپ کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں او یار میں ٹھہر دینا میں پوچھو نہیں وہ کر رہے ہیں مرزا قادیانی والی زبان آپ استعمال کر اس رہے نے ہیں مرزا صاحب کے لیے جو الفاظ استعمال کیے او ایک میں ٹھہرے نا مرزا صاحب کے لیے جو الفاظ وہ آپ کر رہے ہیں او ٹھہر او کتے دیا پترا ٹھہر چپ کر کڑی ایک بریک رکھ میں اتنے ہی بریک آپ نے کنڈیم کر دیا اب آپ گالیاں نہ اچھا ابو رافع صاحب آپ بتائیں کہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں وہ میں کر سکتا ہوں دیکھیں آپ دیکھیں میری بات ٹھہرنا یار نیڈو ایک منٹ ٹھہر جا اس نے جو مرزا صاحب کے لیے الفاظ استعمال کیے میں کیسے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جو توہین کرا رہے ہیں وہ براڈ پہ اگر کوئی بات ہوگی تو وہ پیر صاحب اس کے ذمہ دار ہیں وہ نہیں ہے یار اگر وہ بات نہیں کر اور ٹھہر جا یار ٹھہر جا ایک منٹ جو لوگ ادھر موجود ہیں آپ نے اگر اسے چپ نہیں کروایا تو اس یار کی ذمہ داری آپ لوگوں کی میں دے رہا نا جواب اور میں دے رہا نا میں جواب دینا ہوں خنزیر نے کانے خنزیر جواب سن خنزیرہ بالکل ٹھیک جواب دے ہوں خنزیرہ ایک گل سن اب مرزا قادیانی خنزیر نے یہ جو حرام کاری چیز ہے خنزیرہ ہوں جواب سن یہ جو مرزا قادیانی حرام خنزیرہ اپنے ٹائم وچ بولی جواب تے سن ہوں خنزیر جواب سن خنزیر کہانیاں نہ سنا یار جواب سن جواب یہ ہے مجھے اس بات کی بات بتاؤ کہ کیا اپنی بہو کو کوئی طلاق دے کر اس اپنے بیٹے کی بیوی کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر سکتا ہے یہ کیا مبارک مسئلہ ہے احمد بچے کی بیمار بچے کی شادی مرزا قادیانی نے کروا یار وہ تو بیمار بچے کی مجھے حرام کام یار اس نے کیا اپنے بیٹے مرزا قادیانی حرامی تھا پترا کہ اپنے بیٹے کی یار اب تے مان جا کہ مرزا قادیانی حرامی سی حرام کے کام کرتا تھا یہ اور دلے دیا پترا اے دس خنزیرہ کہ اپنی بہو کو کوئی طلاق دلا کر خود شادی کرتا خود شادی کر لیتا ہے دس نا جیسے مرزا قادیانی نے کیا ہوں دس نا
کہ جو اپنے اپنے بیٹی جیسے مرزا قادیانی نے کیا ہے نا یہ، طلاق دے کر کوئی اور شادی یہ مرزا قادیانی نے کیا نا، تواڑی بہن نو لان دیاں کتے دیو پترو خنزیرو شادمیت کرا دیو اتھے دلیو تواڑی بہن نو یہاں لگا کے حرامیو دلیو صبح صبح آن کے تے گستاخی کرا دیو حرامیو مرزا قادیانی کو تواڑی بہن نو لان دیاں دسو نا ان کے اپنے ہو گیا بولا کتا ہو گیا بھائی. ایک سوال کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ جو حرام کاری کی ہے اس کا جواب تو دو. کوئی جواب نہیں ہے اس حرام کاری کا، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس ہے. یہ کون سا دین تھا؟ یہ وہی دین تھا جو مرزا قادیانی کہتا ہے میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں، میری اپنی شریعت ہے، میں صاحب شریعت نبی ہوں. یہ مرزا قادیانی نے کہا تھا یہ ہے قادیانیوں کی شریعت. یہ تو ابھی صرف قادیانی شریعت کی ایک چیز بتائی ہے، ہمارے پاس تو ہزاروں چیزیں ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں. یہ دیکھیے یہ ابھی یہ بھی کہہ دینا کہ نہیں جی نہیں مرزا قادیانی کوئی صاحب شریعت نبی نہیں تھا. یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435 کے اوپر مرزا قادیانی تو کہہ رہا ہے میں صاحب شریعت نبی ہوں. یہ دیکھیں وہ کہتا ہے میں میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی، اور جس نبی کے اوپر ایسی وحی نازل ہو جس میں امر بھی ہو اور نہیں بھی وہ صاحب شریعت نبی ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں یہ ہے قادیانیوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میرے ساتھ میں سب آدمی نے ایک چیز بولنا ہے، مرزا قادیانی پہ لعنت 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 100 بار 1000 بار. السلام علیکم. کیا ہو گیا بھائی جان، کیا ہوا، کیا گڑبڑ کر وعلیکم رہے ہو؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی گڑبڑ نہیں کرنا. مفتی صاحب آپ کی ماہرانہ رائے چاہیے ہے. سید صاحب کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے پلیز. ہاں نہیں گڑبڑ نہیں کر رہے زاہد صاحب، تو گڑبڑ نہیں کر رہے. دیکھیں جی یہ ملفوظات جلد 100 میں صفحہ 208 پہ مرزا قادیانی صاحب لکھتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے منہ سے ایسا کلمہ ادا کرے جس سے رسول پاک کی ہتک ہوتی ہے وہ بندہ ولد الحرام اور ولد الزنا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ناصر ابھی باتیں کر کے گیا ہے یہ مرزا غلام قادیانی کے فتوے کے مطابق ولد الحرام اور ولد الزنا ہے. ناصر بھائی آپ اپنے مسیح موعود کے قول کے مطابق حرامی ثابت ہو گئے ہیں. آپ اپنی والدہ صاحبہ سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کہاں پہ جا کے کام کیا اور کیا نظام چلایا کہ آپ پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کے مسیح موعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے منہ سے ایسا کلمہ ادا کرتا ہے جس سے رسول پاک کی ہتک ہوتی ہے وہ بندہ ولد الحرام اور ولد الزنا ہے اور زنا کی پیدائش ہے. تو ناصر صاحب آپ اپنے والد کو تلاش کریں، کیونکہ آپ کے مسیح موعود کا فرمان ہے ملفوظات جلد 100 صفحہ 208. یہ نا آپ کے جو ہے نا alislam.org پہ نا وہاں پہ PDF والی جو ہے نا فائل وہاں پہ پڑا ہوا ہے، یہ وہاں سے ذرا آپ دیکھ لیں تو آپ ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی صاحب آپ کے جو مسیح موعود ہیں اس کے مطابق. بھائی آمد تو کچھ نہیں کر نبی بھائی ذرا یہ سنو یار، چھڈو یار چھڈو. حسن والا ہے نہ چہرہ ہے وجاہت والا، قادیانی کا سراپا ہے کراہت والا. ہم تو بکرے بھی نہیں لیتے کبھی عیب زدہ، تو پھر کانا ہے کانا بھی لعنت والا. حسن والا ہے نہ چہرہ ہے وجاہت والا، قادیانی کا سراپا ہے کراہت والا. ہم تو بکرے بھی نہیں لیتے کبھی عیب زدہ، تو پھر کانا ہے کانا بھی لعنت والا. ہم تو بکرے بھی نہیں لیتے عیب زدہ، اور تو کانا ہے کانا بھی لعنت والا. اور تو کانا ہے مرزا قادیانی اور کانا بھی لعنت والا. اور تو کانا ہے مرزا قادیانی اور کانا بھی لعنت والا. جی بات کریں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ نہیں پیر صاحب، دوبارہ نماز پڑھائے آپ.
नहीं, रिपोर्टिंग हो रही है भाई, मुफ्ती साहब की रिपोर्टिंग की जा रही है, मत करो। टैप टैप करो साहब भाई भाई, ये मरज़ई की रिपोर्ट। रिपोर्टिंग ना करो, मेरे ब्रॉड को बंद मत कराओ। ये देखो फिर वही रिपोर्ट आया। ये कौन कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, पप्पू रिपोर्टिंग ना करो। कौन कर रहा है रिपोर्टिंग, कौन कर रहा है अल्लाह के बंदो? या नासिर होगा, नासिर होगा, ये पप्पू पप्पू को आपने उतारा है ना, ये वो कर रहा होगा। तमाशा ना चेक करो। करो जरा, आपके पास आएगा, आप चेक करें। हेलो, पीर साहब आपके पास आ रहा होगा, चेक करें ये कौन कर रहा है रिपोर्टिंग। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।